الحمد لله ذي المجد والعلا خالق الأرض والسماء فالق الحب والنوى الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء والصلاة والسلام على أفضل الرسل وسيد الأنبياء مصدر الكرم والسخاء منبع الجود والعطاء صاحب المقام والشفاء ولواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ربه ما أوحى محمدا المصطفى أحمد المجتبى الذي كان نبيا وآدم بين التين والماء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وأولاد سيدنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا وسيلتنا في الدارين
میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستان سلامت، میرا کام بن رہا ہے، تیرا آستان سلامت، میرا کام بن رہا ہے، تیرا آستان سلامت، دیا برابر کا تول یہ درس آدمی کو کہ غلام نہ کرے تو امام چل رہا ہے، غلام نہ کرے تو امام چل رہا ہے، تیرا آستان سلامت، کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو آقا تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے، تیرا آستان سلامت، اور میں نثار تیرے آقا یہ فقیر پر کہ مجھے جان دے ہے دنیا، تیرا نام چل رہا ہے، مجھے جان دے ہے دنیا، تیرا نام چل رہا ہے، مجھے جان دے دنیا، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے، مجھے مل گئے دو
عالم کی شاہی میرا یوں کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، اور میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، اور مزہ تب محشر میں سرکار کہہ دیں یہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، یہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، مجھے جانتی ہے دنیا تیرا نام چل رہا ہے، تیرا آستان سلامت، اور میرے ہاتھ آ گئے یہ کلید قفل مقصد، کامیابیوں کی چابی میرے ہاتھ میں، کس صورت میں؟ میرے ہاتھ آ گئے یہ کلید قفل مقصد، کہ تیرے نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے، تیرا نام کی بدولت، کیونکہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا، اور غم عاشقی سے پہلے ہمیں کون جانتا تھا، تیرے عشق نے بنا دی میری زندگی فسانہ، تیرے نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے، تیرے نام کی بدولت میرا نام چل رہا ہے، تیرا آستان سلامت، میرا کام بن رہا ہے، تیرا آستان سلام۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا بارگاہ حضور سرور کونین مالک کوثر شفیع معاشر غم گسار جہاں دستگیر زمان سرخیل حسن زور جمال امام الانبیاء خطیب الانبیاء حضور پر نور شافع یوم العشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کرم میں اپنی عقیدتوں محبتوں کے نیاز پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں دوستوں اور عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے کچھ کلمات خیر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے رب ذوالجلال میری زبان پر کلمات الحق جاری فرمائے، مجھے اور آپ کو سن سنا کر رب لم یزل ان پاکیزہ جملوں کی عملی تفسیر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔
ارشاد باری تعالی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنی زبان نور سے اعلان فرما دیجئے کہ میرے امتیوں میں جتنی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر تمہیں ہدایت کے راستے کی تعلیم دیتا رہا، اس پر کوئی اجر نہیں طلب کرتا، الا المودۃ فی القربى، بس ایک صلہ یہ دینا کہ میرے قریبیوں سے تم نے پیار کرتے رہنا۔ پوری زندگی کا نچوڑ اور خلاصہ کیا ہے کہ تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، بس ایک کام کرنا ہے، میں نے تمہارے لیے غاروں میں نکیلے پتھروں پہ سر انور رکھ کے بھی رب کو منایا ہے، میں نے کئی راتیں تمہارے لیے جنگلوں میں گزاری ہیں، میں نے تمہارے لیے طائف کی گلیوں میں پتھر بھی برداشت کیے ہیں، میں نے رستے کے کانٹے بھی برداشت کیے ہیں، میں نے بہت کچھ تمہارے لیے کیا، بس ایک ہی میری خواہش یہ ہے، اور یہ خواہش بھی رسول اللہ کی نہیں ہے، یہ بھی رب کائنات کی ہے، کہ حضور کے قریبیوں سے کیا کرتے رہنا ہے، بولیے ذرا کیا کرتے رہنا ہے، اور یہ پیار بھی میرا رب عبادت بنا کے اجر و ثواب عطا فرمائے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، حضور کے قریبیوں سے پیار، یہ رب کے حبیب کی شان اور مقام ہے کہ کسی بعید والی چیز کا تعلق بھی نبیوں کے تاجدار سے ہو جائے تو میرا رب اسے بھی عزت والا بنا دیتا۔ اب دیکھیں زندگی کے اندر چلتے ہم بھی ہیں، گلی گلی نگر نگر آنا جانا ہوتا ہے، صبح و شام کتنی گلیوں کو ہم رونتے ہیں، کہاں کہاں ہمارے قدم لگتے ہیں، لیکن آج تک ہمارے قدموں کی کوئی ویلیو وقت نہیں ہے، لیکن یہی قدم نبیوں کے تاجدار کے جن گلیوں میں لگ جائے ان گلیوں کو میرا رب قسمیں اٹھاتا پھرتا ہے۔ بولتے ہم بھی ہیں، ہماری زبان سے کتنے جملے نکلتے ہیں، صبح و شام ہر لمحہ گفتگو کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے الفاظ کی، ہماری گفتگو کی کوئی ویلیو وقت نہیں ہے۔ وہی الفاظ رب کے حبیب کی زبان سے نکلتے ہیں تو میرا رب ان جملوں کو بھی قسمیں کھاتا نظر آتا ہے۔ وکیل ہی میرے سونا مجھے آپ کی حسین گفتگو کی قسم، زمانے ہم پر بھی بیت رہے ہیں، صبح شام ہم پر بھی گزر رہے ہیں، لیکن کوئی ویلیو وقت نہیں ہے، کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، لیکن یہی زمانہ جب میرے رسول پہ آتا ہے اور یہ صبح شام جب میرے رسول کی زندگی کے لمحے بنتے ہیں تو میرے رب کی قسم قرآن کے اندر پھر میرا رب فرماتا ہے لامرقہ، میرے حبیب جو آپ زندگی گزار رہے ہیں مجھے آپ کی زندگی کی قسم ہے، والعصر، میرے محبوب مجھے آپ کے زمانے کی قسم ہے۔ جس چیز کا تعلق بھی رب کے حبیب کے ساتھ ہوتا جاتا ہے رب ان چیزوں کی بھی قسمیں اٹھاتا نظر آتا ہے۔ یہ دور کی چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق حضور سے ہو جائے تو میرا رب انہیں مقام دے دیتا ہے۔ اب خود سوچئے جن کی رگوں میں میرے رسول کا خون دوڑتا ہے، آل رسول کو میرے رب نے کتنا مقام والا بنایا ہوگا۔ جن کے رگوں میں بے مثل خون میرے آقا کا چلتا ہے، اللہ نے حضور کے گھرانے کو کتنا عظمت والا بنایا۔ جن کے ہاتھ میرے رسول کے دست ہمایوں میں آ کے بیعت لیتے ہیں۔ اب خود سوچئے اللہ نے میرے رسول کے صحابہ کو کتنا بلند کیا ہوگا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ کریم میاں بیوی کے زندگی کو بیان کرتے فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، پوری
امت کے لیے قانون ہے کہ مرد اور عورت میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہیں. یہ ایک دوسرے کی کیا ہے؟ بولیے تھوڑا. یہ ایک دوسرے کے کیا ہے؟ لباس. اس لباس سے مراد بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ایک دوسرے کی عزت ہے. عورت شوہر کی عزت ہے, شوہر عورت کی عزت ہے. چلو جو بھی معنی مراد لیا جائے, یہ عام لوگوں کے لیے ہے. جو عورت شوہر کے نکاح میں آ جائے, میرا رب شوہر کی عزت قرار دیتا ہے. اب خود سوچو, کائنات کی وہ عظیم ہستیاں جو نبیوں کے سردار کے نکاح میں آئی ہیں, ان امہات المومنین کو میرے رب نے کتنا بلند کیا. یہی تو وجہ ہے نا, ساری کائنات قیامت تک نکاح بھی ہوتے رہیں گے, شادیاں بھی ہوتی رہیں گی, جوڑیاں بھی بنتی رہیں گے, لیکن جو عورتیں میرے رسول کے نکاح میں آ جائیں تو رب بھی نیاز ہو کے فرماتا ہے, یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, ہیں تو آپ کائنات کی دوسری عورتوں کی طرح عورتیں, لیکن مقام میں تمہاری برابری کوئی عورت کائنات نہیں. تعلق نبیوں کے تاجدار کے ساتھ ہوگا. تو اب دیکھیے, اور تھوڑا اس کو موضوع کو کھول دوں. حضرت سیدہ اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہا, آپ کے مبارک قدم لگتے ہیں پہاڑیوں پر. تو رب کریم فرماتے ہیں, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. بڑا مقام ہے سیدہ ہاجرہ, حد کوئی نہیں ہے. یہ مقام نہیں ہے جن کے تلوے لگ جائیں پتھروں پر. میرا رب ان پتھروں کو بھی اپنی نشانیاں بنا دیتا ہے, اور ان پہ چلنا بھی میرا رب عبادت بنا دیتا ہے. سیدہ ہاجرہ کی مقام کی انتہا کوئی نہیں ہے, پر یہ بھی تو دیکھو نا, سیدہ ہاجرہ کے قدم لگیں, وہ پہاڑیاں رب کی نشانیاں بن جائیں. تو جن کی رگوں میں میرے رسول کا خون دوڑ رہا ہے, وہ رب کی کتنی نشانیاں بنیں, اور جن کے ہاتھ میرے رسول کے ہاتھ میں وہ رب کی کتنی نشانیاں بنیں گی. اب قدم لگے ہیں سیدہ ہاجرہ کے, وہ جگہ مقام والی بن گئی. جس پتھر پہ جناب خلیل اللہ کے قدموں کے نشان پڑے ہیں, وہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اللہ اپنے گھر میں بلانے والے حاجیوں کو فرماتا ہے کہ جب کعبہ کا طواف کر چکو تو اس پتھر کے سامنے آ کے سر جھکا لو, میں عبادت بنا لوں گا تمہاری. دو نفل پڑے جاتے ہیں. اب جس پتھر پہ جناب خلیل کے قدم لگیں, وہ قدموں کا نشان جائے, نماز اور مصلی بن جائے. تو مجھے بتاؤ, جن سینوں پہ حسنین کھیلتے رہے ہیں, جن کندھوں پہ حسنین کھیلتے رہے ہیں, جن زلف عنبری کو پکڑ کے حسنین کریمین کھیلتے رہے ہیں, ان کا میرے رب نے کتنا مقام بولا. اس لیے یہ ہیں وہ قریبی جن کے لیے میرا رب اعلان فرما رہا ہے, الا المودۃ فی القربى, میرے رسول کے قریبیوں سے مودت کرنی. اور یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ محبت اور محبت کے بغیر بندہ زندہ رہ سکتا ہے, مودت کے بغیر بندہ زندہ نہیں. یعنی رب نے کیا خوبصورت لفظوں کا انتخاب فرمایا ہے, فرمایا میرے حبیب کے قریبیوں سے پیار یوں کرنا کہ تمہاری زندگی بن جائے, اس کے بغیر تمہارا گزارا ممکن ہو. اتنا پیار کرنا میرے حضور کے قریبیوں. اب تھوڑا سا میں صرف ایک کہ حضور کے قریبی کون سے ہیں, سبحان اللہ کہیں ذرا. ابھی میں نے کچھ مثالیں دی ہیں, اگر کچھ موضوع سمجھ آ گئے. ایک روایت یہ بھی ہے, میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں نے رب کے دربار میں عرض کی ہے, مالک جن کے گھروں سے میں رشتہ کروں اور جن کے گھروں میں میں رشتہ دوں, میری چاہت یہ ہے کہ جنت میں وہ میرے ساتھ ہوں, وہ جنت میں میرے حضور فرماتے ہیں, میں نے رب کے دربار میں عرض کیا, مالک میرے سسرال اور میرے داماد, میری چاہت یہ ہے کہ جس طرح یہ دنیا میں میرے قریب رہے ہیں, یہ جنت میں بھی میرے قریب رہیں. حضور فرماتے ہیں, میں نے مانگا ہے رب نے دے دیا, میں نے مانگا ہے رب نے دے دیا ہے. پتہ کیا چلا, اس کا مطلب یہ ہے اہل بیت اطہار اور صحابہ وہ ہستیاں ہیں
جو دنیا میں بھی نبیوں کے تاجدار کے ساتھ رہی ہیں، جنت میں بھی نبیوں کے تاجدار کے ساتھ۔ سبحان اللہ کہیں۔ اس لیے اللہ نے اہل بیت اطہار اور صحابہ کی جماعت کو عظمتیں عطا فرمائیں۔ جو جتنا حضور کے قریب ہو گیا ہے، میرے رب نے اتنا اسے بلندیاں عطا فرمائیں، اتنی عظمتیں عطا فرمائیں۔ اور پھر امت کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ نے ان عظمت والی ہستیوں سے پیار کرتے رہنا۔ ان عظمت والی ہستیوں سے کیا کرتے رہنا ہے؟ بولیے، ان عظمت والی ہستیوں سے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہماری وہ خوبصورت جماعت ہے جو اعمال کی بھی بات کرتی ہے اور خوبصورت عقائد کی بھی بات کرتی ہے۔ اس لیے کہ یہ ذہن میں رکھنا، عقیدہ درست نہیں ہے تو عمل کام نہیں آتا۔ عمل سے پہلے عقیدہ ضروری ہے، اور عقائد، جملہ عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ جس چیز کا تعلق حضور کے ساتھ ہو جائے اس کا ادب امت پہ لازم ہو جاتا ہے۔ اس کا ادب امت پر کیا ہو جاتا ہے؟ لازم ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ادب والی زندگی عطا فرمائے۔ لیکن افسوس یہ ہے جتنا میرے رب نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ ان ہستیوں کا ادب کرنا، اتنا ادب ہماری زندگیوں سے تیزی سے نکلتا نظر آ رہا ہے۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ ہستیاں ہماری جائے تحقیق بن گئی۔ یہ عقیدہ ذہن میں بنا لیں اور پختہ بنا لیں، اور اپنی نسلوں کو بھی یہ تعلیم دیں۔ یہ ہستیاں جائے تحقیق نہیں، جائے ادب ہے۔ جب ان کی بات آ جائے تو سر کو جھکا لینا یہ امت کا اسی میں بہتری ہے، اور بچے کا وہی اعمال اسی کے قبول ہوں گے کہ جو ان ہستیوں کا سر جھکا کے ادب کرتا رہا، اور جس نے ادب کیا ہے وہ مقام پا گیا۔ حضور پیر سیال لجپال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ چونکہ سادات کا ادب بڑا کرتے تھے۔ ایک دفعہ نا دو بندوں نے پروگرام بنایا کہ پیر سیال لجپال نا سادات کا ادب، سید زادوں کا ادب بڑا کرتے ہیں اور بڑی خدمتیں کرتے ہیں، تو ہم بھی کچھ لمحے کے لیے سید بن جاتے ہیں۔ اور پیر سیال لجپال کو کون سا پتہ ہے، ہم جائیں گے اور وہ ان کو بتائیں گے کہ ہم سادات ہیں، تو ہمیں بڑی عزت بھی مل جائے گی اور کچھ لنگر بھی باقیوں سے زیادہ مل جائے گی۔ اچھا، وہ پروگرام بنا کے گئے، راستے میں نا جو دربار شریف سے تھوڑا باہر جہاں پہ ان کی نیت پروگرام بنا کے ہم سادات بن جاتے ہیں، سید تھے نہیں، بن جاتے ہیں۔ لیکن اہل محبت کی عقیدت تو دیکھیے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ دونوں گئے نا تو انہوں نے جا کر بتایا کہ ہم سادات ہیں، تو پیر سیال لجپال کا تو معمول تھا سادات کے لیے چادریں بچھا دیا کرتے تھے، اپنی مسند کو چھوڑ پہ اس مسند پہ بٹھاتے تھے آل رسول کو، فرماتے تھے یہ جگہ ان کے نانا جان کی ہے، یہ مقام ان کا، وہاں پہ بٹھاتے۔ آپ نے بڑی شفقتیں فرمائی، محبتیں فرمائی، نذرانے پیش کیے، تحائف دیے، بڑی عزت کے ساتھ انہیں رخصت کر رہے تھے واپسی پہ۔ تو کوئی مرید کان میں پڑا، کہنے لگا حضرت میں ان کو جانتا ہوں، یہ سید نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پتر پتہ مینوں ہی ہے، لیکن جہاں سے سید بنے ہیں وہاں تک تو ادب کرنے دو نا پیر سیال لجپال، پتہ مجھے بھی ہے، لیکن چلو بن جو گئے ہیں، جہاں سے بنے ہیں وہاں تک تو ادب کرنا میرے اوپر لازم ہو گیا۔ جنہوں نے مقام پایا ہے وہ یوں بھی کرتے ہیں، پتہ ہونے کے باوجود کہتے ہیں چلو ان کا دل رکھنے کے لیے کہا جو ہے ہم رسول کی آل ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنا، ہمارے بزرگوں کی یہی تعلیم ہے، حضور کی نسبتوں کا حیا کرنا۔ اور پھر یہ جو بالخصوص تین جماعتیں ہیں، ایک رسول کی آل، ایک میرے رسول اللہ کی ازواج، اور ایک میرے حضور کے اصحاب۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ رب سے پیار کیا کرو کہ وہ رب تمہیں نعمتیں دیتا، مجھ سے پیار کرو کہ میں رب کا حبیب ہوں، اور میری آل سے پیار کرو میری وجہ سے کہ یہ رسول اللہ کی اولاد ہے۔ اس لیے ہم ذاتیں پوچھنے لگ جاتے ہیں اور پتہ ہونے کے باوجود او جی ان کا یہ معاملہ ہے تو ان کا وہ معاملہ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ ان کے حالات کیسے ہیں، یہ دیکھو کہ ان کے جسم میں خون مصطفیٰ کا چل رہا ہے۔ ادب امت پر
لازم ہو جاتا ہے۔ اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح حضور نے فرمایا ہے کہ میری آل سے پیار کرو میری وجہ سے، اور جس نے میری آل سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے رب سے پیار کیا، اور جس نے رب سے پیار کیا مالک اسے جنت عطا فرمائے گا۔ میں نے کہا تھا یہ پیار جنت تک لے کے جانے والا، سبحان اللہ۔ اس لیے تو چراغ گولڑا کہتے ہیں نا، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا۔ یہ پیار کہاں تک لے کے جائے گا؟ اس لیے اپنی عبادات، ہماری کیا ویلیو ہے یار عبادات؟ اب ساری کائنات کے اولیاء، غوث، قطب، ابدال، ان کی زندگیوں کی باتیں اکٹھی کر کے نا صرف صحابی کے مقابلے میں لے آؤ، وہ عبادتیں اتنی رب کے دربار میں قبول نہیں ہیں جتنا صحابی کا رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنا میرا رب عبادت ہے۔ اس لیے عقائد کے حوالے سے یہ بات یاد رکھنا۔ اور پھر میرے رسول کی یہ بھی حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس نے میرے صحابہ سے پیار کیا اس نے مجھ محمد سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے رب سے پیار کیا، جس نے رب سے پیار کیا رب اسے بدلے میں کیا دے گا؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آل رسول کا پیار بھی جنت میں لے کے جانے والا ہے، صحابہ کا پیار بھی جنت تک لے کے جانے۔ ایک حدیث مبارکہ اور سن لیجئے، حضور نے فرمایا اسبتکم علی الصراط، میرے صحابہ بتاؤ کون کون پل صراط پہ ثابت قدم رہنا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ کہیں جی، کون کون پل صراط پہ؟ بڑا مشکل مرحلہ ہے، بڑا کٹھن مرحلہ ہے۔ اللہ اکبر، اگر اس مقام سے عزت کے ساتھ گزرنا ہے تو رضا پل سے گزریے یوں وجد کرتے کہ ہے رب سلم دعائے محمد۔ اہل حضرت تعلیم دے کے گئے ہیں، اگر اس مقام سے جہاں پہ گزرتے ہو یہ ڈر لگتا ہے، اتنا مشکل اندھیری رات، نیچے جہنم کی آگ جل رہی ہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز دھار، اور حضور کی حدیث مبارکہ ہے اس پہ لوہے کے کنڈے لگے ہوئے ہیں، کچھ وہاں پہ گریں گے تو ان کے ساتھ لٹک جائیں گے، سر نیچے ہوں گے جہنم کی طرف، کچھ وہاں سے گزریں گے تو زخمی ہو جائیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جو دوڑتے ہوئے وہ پل کراس کر جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیار کر کے جاؤ آمنہ کے لال سے، ادب کرو ان کے نسبتوں کا، حضور کیا ملے گا؟ فرمایا جب پل صراط کے کناروں پہ پہنچو گے تو پھر آمن رضا خود سے کچھ کہتا ہے، رضا پل سے گزریے یوں وجد کرتے۔ حالانکہ جب بندہ وجد کی کیفیت میں آتا ہے تو اسے پتہ نہیں ہوتا میں کہاں ہوں، اپنی ذات بھول جاتی ہے، کہاں پل صراط اور امام احمد رضا، کہاں وجد کی کیفیت، یہ کیوں ہے؟ فرمایا احمد رضا زندگی برباد کر کے تو نہیں جا رہا نا، احمد رضا رسول اللہ کی ہر نسبت کا حیا کر کے جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ادب آل رسول کا یہ تھا۔ آپ پڑھیں اعلیٰ حضرت نے جہاں پہ بھی آپ کی بارگاہ میں سوال آتے رہتے تھے، بالخصوص فتاوی رضویہ شریف پڑھیں تو لطف آ جاتا ہے آپ کا جو آل رسول کا ادب تھا۔ اگر کوئی عام بندہ سوال کرتا تو آپ اسی لہجے میں سوال کا جواب دے دیتے، اور جب کوئی سید بادشاہ آپ کے پاس سوال لکھ کر بھیجتا تو آپ پتہ ہے کیا الفاظ لکھتے؟ آپ اٹھائیے کبھی فتاوی رضویہ شریف کی جلدیں، ہر جگہ پہ جس سید کو بھی آپ نے جواب دیا آپ کا انداز کیا ہوتا تھا؟ حضور والا آداب، حضور والا آداب، غلام عرض کر رہا ہے۔ آپ کے جواب دینے کا انداز کیا ہوتا تھا؟ حضور والا آداب، غلام عرض کر رہا ہے، اور بڑے ادب سے عرض کر رہا ہے، اس سوال کا جواب ہے۔ حضور نے پوچھا کون ہے جو پل صراط پہ ثابت قدم رہنا چاہتا ہے؟ ظاہری بات ہے ہر بندے کی خواہش ہے نا، خواہش دعا کرو اللہ ثابت قدمی عطا فرمائے۔ میرے آقا نے وظیفہ بتایا، عمل بتایا کہ پل صراط پہ کیسے ثابت قدمی رہے گی۔ میرے آقا نے فرمایا اشدکم حبا لأہل بیتی ولاصحابی، میری اہل بیت اور میرے صحابہ سے شدید پیار کرتے رہنا، یہ پیار تمہیں پل صراط پہ ثابت قدمی عطا فرمائے۔
میری اہل بیت اور میرے صحابہ سے شدید پیار کرتے رہنا. میرے آقا نے ہر جگہ پہ توازن برقرار رکھا ہے. دونوں ہستیوں کو، صحابہ کو بھی ساتھ رکھا ہے اور اہل بیت اطہار کو بھی. اس لیے کہ آج معاشرے کی جو کیفیت ہے طوفان بدتمیزی ہے. ایک وہ ہیں جو جنہوں نے کہا ہے کہ ہم اہل بیت سے پیار کرنے والے ہیں اور صحابہ تو بس وہ تو صرف صحابی ہیں. معذ اللہ دکھ اس بات سے لگتا ہے جو کہتے ہیں صرف صحابی تو ہیں. او بھائی سارے جہان کے سجدے ایک طرف رکھو، صحابی کی نگاہ محبت جس نے رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا ہے وہ عبادتیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. صرف صحابیت کہہ رہے ہیں. صحابی کا مقام تو کچھ وہ ہیں جو صرف اہل بیت، اور اہل بیت بھی پورے نہیں اپنی مرضی سے، اور کچھ وہ ہیں جو صرف صحابہ کو پکڑ لیا اور اہل بیت میں کیا سے کیا تبرہ بازیاں کر رہے ہیں. دونوں جھوٹے ہیں، دونوں منافق ہیں، دونوں غدار ہیں. عقیدہ کیا ہے؟ سبحان اللہ بولیے ذرا. عقیدہ یہ ہے، میرے آقا نے فرمایا میری اہل بیت کا دامن بھی تھام کے رکھنا ہے، میرے صحابہ کی محبت کا دامن بھی تھام کے رکھنا ہے. جدا کسی ایک سے بھی ہوگے تو برباد ہو جاؤ. نہ صحابہ کے بغیر اہل بیت کی محبت قبول ہے، نہ اہل بیت کے بغیر صحابہ کی محبت قبول ہے. یہ دونوں لازم اور سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے کہ یہ قرآن کی روشنی میں دونوں رسول اللہ کے قریبی ہیں. دونوں رسول اللہ کے کیا ہے؟ بولیے رسول اللہ کے کیا ہے؟ قریبی ہیں. او بھائی آج کوئی سیال شریف کا مرید ہو جائے، بندہ کہتے ہیں ہم سیال شریف کا ادب کرتے ہیں. کوئی چورا شریف کا مرید ہو جائے، ہم کہتے ہیں ہم سلطان محمد کو نہیں دیکھ رہے، ہم فقیر محمد کو دیکھ رہے ہیں. مجھے بتاؤ یہ ان آستانوں کے مریدوں کا حال یہ ہے. یہی عقیدہ ہے. ہم حضرت بلال کو نہیں دیکھ رہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ غلام نبیوں کے تاجدار ہیں. ہم سلمان فارسی کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ فارس کے سردار ہیں، وہ تو بک بک کے آئے ہیں مدینہ پاک میں. ہم اس لیے عزت کر رہے ہیں کہ ان کا تعلق نبیوں کے تاجدار کے ساتھ ہے. اس لیے یہ دونوں رسول اللہ کے قریبی ہو گئے. دونوں رسول اللہ کے کیا ہو گئے ہیں؟ قریبی ہو گئے. اچھا ہر صحابی حضور کے قریبی ہو گیا ہے. تو جنہوں نے رشتہ رسول اللہ کے گھر سے کیا اور جنہوں نے رشتہ دیا رسول اللہ سے، پھر وہ کتنے قریبی بنے. اب پھر تھوڑے سے ابتدا میں پلٹ کے جائیں تو میں پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں جہاں پہ سیدہ ہاجرہ کے قدم لگیں اور رب کی نشانیاں بن جائیں. اور اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو میری نشانیوں کی عزت احترام کرے گا میں رب اس کے دل کو ایمان اور تقوی سے مالا مال فرما دوں گا. مجھے بتاؤ ان پہاڑیوں کا ادب جن پہ سیدہ ہاجرہ کے قدم لگائیں، ان کا ادب میرے رب عبادت بنا کے ایمان کو بھر دیتا ہے دل سے. مجھے بتاؤ جو حسنین سے ادب کرے، جو ابو بکر و عمر کا ادب کرے، اللہ انہیں کتنا کرم والا بناتا ہوگا. سبحان اللہ. وہ ہستیاں تو ہیں ہی بلند و بالا، ان سے پیار کرنے والوں کو بھی میرا رب عزتیں عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ یہ رب کے قریبی ہیں، رب کے حبیب کی کیا ہے؟ پروردگار عالم نے اس لیے تو اعلان فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میرے حبیب آپ اپنے زبان نور سے اعلان فرمائے میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا، میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا. یہی وجہ ہے کہ ہمارا جناب ابو بکر سے پیار بھی رسول اللہ کی وجہ سے. سبحان اللہ بولتے رہیں. جناب عمر پاک سے پیار بھی حضور کی وجہ سے، جناب عثمان سے پیار بھی حضور کی وجہ سے، جناب شیر خدا سے پیار بھی حضور کی وجہ سے ہے، امہات المومنین سے پیار بھی حضور کی وجہ سے، ازواج مطہرات سے پیار بھی آقا کی وجہ سے، آل اطہار کا پیار بھی آقا کی وجہ سے، اور ہر صحابی کا پیار بھی حضور کی وجہ سے ہے. اس لیے کہ یہ رب کا حکم ہے، ہم مانتے جا رہے ہیں. ہمارے ہاتھ میں اہل بیت کا پیار کا جھنڈا بھی ہے، صحابہ کے پیار کا جھنڈا بھی ہے. مقابلہ نہیں کرتے. آل ہے،
اولاد اولاد ہوتی ہے، سنگی یار ہوتے ہیں، آسان کر دوں، جتنے بھی پیارے ہو جائیں سنگی دوست یار وہ یار ہی رہتے ہیں، پر اولاد سے آگے کوئی نہیں ہوتا۔ اب ذرا یہ بات سمجھ آ گئی ہے، ابو بکر و عمر بڑے شان والے ہیں، پر سیدہ تو رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا ہے نا۔ اہل بیت حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے، خون رسول، ان کا مقام ہم بالکل یہ مقابلہ نہیں کرتے کہ صحابہ کا مقام اہل بیت تاج نا، بالکل ترازو الحمدللہ ہم بالکل تول کے رکھتے ہیں اہل بیت، اس لیے کہ یہ بھی ہمیں درس صحابہ نے دیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رب کی قسم اٹھا کے فرمایا کرتے تھے، فرماتے لوگوں ابو بکر کو اپنی اولاد سے اتنا پیار نہیں ہے جتنا رسول اللہ کی اولاد سے۔ یہ درس ہمیں صحابہ نے دیا۔ جناب عمر پاک نے مال غنیمت تقسیم کیا تو حسنین کریمین کو اپنے بیٹے سے زیادہ دیا اپنے عمر سے۔ جناب ابن عمر عرض کرنے لگے حضور یہ کیا کیا ہے؟ حسنین تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب میں جنگیں لڑ رہا تھا، عمر میں بڑا ہوں، جنگیں میں نے لڑی ہیں، میں نے جسم کٹوائے ہیں، زخم برداشت کیے ہیں، اور ان کو آپ زیادہ دے رہے ہیں، مجھے پیسے کم دے رہے ہیں۔ فرمایا پتر اگر مقابلہ کرنا ہے نا شہزادوں کا تو پھر ان جیسی ماں لے آ۔ اب سبحان اللہ گج کے بولیں ذرا، ان جیسی ماں لے آ۔ حسنین کا مقابلہ کرنا ہے، حسنین جیسا باپ علی لے آ۔ فاروق اعظم نے تو درس دیا ہے، عمر جتنا بھی بڑا ہو جائے علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور ساتھ یہ بتاتا چلوں مولا علی کیا فرما رہے ہیں، جناب عمر کا مثال ہوتا ہے، جناب حضرت عباس کے کندھوں پہ کونی رکھ کے، حضرت ابن عباس کندھوں پہ کونی رکھ کے حیدر کرار فرما رہے ہیں کہ میں جتنا بھی عمل کر لوں آج جو یہ کفن کوش جناب عمر اعمال لے کے جا رہا ہے، ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کے دربار میں عرض کرتے ہیں مالک جس دن علی کا جنازہ بھی اٹھے تو علی کے مولا علی کے حصے میں بھی ایسے اعمال ہیں جیسے اعمال جناب عمر لے کے جا رہے ہیں۔ وہ تو مقابلے کرانے والے وہاں پہ تو جناب کوئی ہے ہی کوئی چیز جو مقابلے آج ہمارے پٹواریوں نے شروع کر دی۔ اس سے مراد یہ والے پٹواری نہیں، یہ جو سوشل میڈیا کے پٹواری ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ معذرت، ایمان بچاؤ اپنا ورنہ لٹ جائے گا سارا کا سارا۔ اس لیے ہم مولا علی کو بھی مانتے ہیں تو حضور کی وجہ سے، سبحان اللہ، اور جناب صدیق اکبر کو بھی مانتے ہیں تو کس کی وجہ سے؟ بلکہ ہمارا تو انداز یہ ہوتا ہے کہ جدو بھی جاوے ہوا مدینے، جدو بھی جاوے ہوا مدینے، نبیوں میرا سلام آنکھیں۔ پیار یہ ہو رہا ہے کہ جدوں بھی جاوے ہوا مدینے، وہ جو باب الاسلام کمال آباد میں چلنے والی ہوائیں اس محلے سے چلتی ہے، ہم تو ان ہواؤں سے بھی مخاطب ہو کے کہتے ہیں جدوں بھی جاوے ہوا مدینے، نبی سے میرا سلام کہنا، تے اوتھو کے نجف نو جاوے مدینہ کے نجف نو جاوے علی نو میرا سلام آنکھیں، مدینے ہو کے نجف نو جاوے علی نو میرا۔ یہ ہے حضور کے قریبیوں سے پیار، سبحان اللہ۔ اچھا پھر ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے طوفان بدتمیزی کی سوشل میڈیا پر۔ 1500 سال بعد آج لوگوں کو عقل آئی ہے کہ صدیق اکبر کون ہے اور فاروق اعظم کون ہے۔
پوری توجہ میں آپ کی اپنی طرف لینا چاہتا ہوں، میرے پاس چند منٹ رہ گئے۔ یہ اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ ایسے بدبختیاں عام ہو گئی ہیں کہ جو بندہ نہ وہ جملے پڑھ سکتا ہے نہ زبان پہ لا سکتا ہے۔ اس حد تک طوفان بدتمیزی پہنچ گئی ہے کہ رسول اللہ کی شہزادیوں کا انکار ہو رہا ہے اور نعرے اہل بیت اطہار کی محبت کے مار رہے ہیں، جو کہتے ہیں صرف ایک حضور کی بیٹی ہے، باقی معاذ اللہ ہیں، اس سے بڑھ کر بھی کوئی بدبخت ہو سکتا ہے۔ اور پھر ایک نیا فتنہ۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں صدیق اکبر کیسے کہتے ہیں؟ صدیق اکبر کے سستی کو کہتے ہیں، بولیے پتہ ہی کوئی نہیں، وہ بول دیں، خیر ہے۔ صدیق اکبر کس کو بولتے ہیں؟ ابو بکر صدیق کو بولتے ہیں نا۔ فاروق اعظم، جناب عمر پاک، فاروق اعظم کیسے بولتے ہیں؟ او بھائی، جو آپ میں سے کوئی بھی عالم نہیں بیٹھا، شیخ الحدیث نہیں بیٹھا، شیخ القرآن کوئی نہیں بیٹھا، اور یہ تو بکریاں چرانے والوں سے بھی جا کے پوچھو تو وہ بتائے گا صدیق اکبر جناب ابو بکر کی ذات ہے، فاروق اعظم جناب عمر پاک کی ذات ہے، عثمان ذوالنورین جناب عثمان کی ذات ہے، حیدر کرار صرف جناب فاطمہ بنت اسد کو کہا جاتا ہے۔ یہ تو ان پڑھ بھی بندہ جانتا ہے، لیکن آج پڑھے لکھے کو کہتے ہیں نا جی صدیق اکبر بھی ہے، مولا علی کی ذات ہے، فاروق اعظم بھی مولا علی کی ذات ہے۔ میں نے کہا ہمارا تو یہ پیار ہے حیدر کرار سے، ہم تو ہواؤں کو بھی سلام نجف میں بھیج رہے ہیں، لیکن نا یہ ڈنڈی نہیں مارنے، کیونکہ یہ بدعقیدگی ہے، اور یہ بدعقیدگی صحابہ کی گستاخیوں تک لے جاتی ہے۔ اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ سے پوچھا گیا، آپ کے پاس ایک شخص آیا، فتنے ہر دور میں رہتے ہیں، منافق ہر دور میں رہتے ہیں، بغضی ہر دور میں رہتے ہیں، آپ کے پاس ایک شخص آیا نا جن کے پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے، کہنے لگا جناب شان آپ کی زیادہ ہے اور دنیا جناب ابو بکر کو امام مانتی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ انصاف تو نہیں ہے۔ مولا علی شیر خدا جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا اگر مسلمان کو امان نہ ہوتی میں تیرا سر کاٹ دیتا، تجھے کس نے کہا ہے میں افضل ہوں؟ اللہ کی عزت کی قسم ایک وجہ سے نہیں، ابو بکر مجھ سے 4 معاملات میں مجھ سے سبقت لے گیا ہے، فضیلت لے گیا۔ حضور کون کہہ رہے ہیں جی؟ مولا علی فرما رہے ہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ مولا علی حیدر کرار فرما رہے ہیں، 4 وجہ سے صدیق اکبر مجھ سے فضیلت والے ہیں۔ حضور کون سا؟ فرمایا جتنا اسلام ابو بکر نے پھیلایا میں نہیں پھیلا سکا، ہاں کہ حالانکہ باب العلم ہے مولا علی، لیکن آپ فرمایا جتنا اسلام ابو بکر نے پھیلایا اتنا میں نہیں پھیلا سکا، اس معاملے میں وہ مجھ سے سبقت لے گئے، مقام ان کا زیادہ ہے۔ ہجرت کی باری آئی، میں تو بستر نبوت پہ تھا، رب کا یار ابو بکر اپنے کندھوں پہ لے کے غار ثور تک لے گیا۔ سبحان اللہ بولیے۔ یہ کون بول رہے ہیں؟ میں مولا علی کے جملے صرف پڑھ رہا ہوں۔ مولا علی فرماتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے ابو بکر مجھ سے افضل ہے، تیسری وجہ سن، میں تو مکہ میں حضور کے بستر پہ سویا رہا، غار ثور میں جھولی میں لیٹا کے ابو بکر یار کو دیکھتا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ 3 دن جو پیار جو دولت ابو بکر نے لوٹی ہے وہ میرے حصے میں نہیں آئی۔ چوتھی بات آپ فرماتے ہیں میرے رسول کے آخری لمحات تھے اور 1.25 لاکھ صحابہ میں سے صحابہ کا امام رب نے کہ یار نے انگلی پکڑ کے جناب اپنے یار ابو بکر صدیق کو بنایا۔ میں یہ 4 وجہوں سے ابو بکر مجھ سے فضیلت لے گیا۔ سبحان اللہ کہیں پھر ذرا، یہ عقیدہ ہے۔ اور جناب امام مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ محمد بن حنفیہ آپ کے بیٹے ہیں جناب مولا علی شیر خدا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے ابا جی سے پوچھا کہ یہ بتائیں نبیوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت و افضل کون ہے؟ فرمایا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، ابو بکر۔ سبحان اللہ بولیں ذرا، ابو یہ ہیں علی والے جن کا عقیدہ کیا ہے۔ فرمایا نبیوں کے بعد سب سے افضل ابو بکر۔ میں نے پوچھا ابا جی ان کے بعد؟ فرمایا جناب عمر۔ مولا علی کا بیٹا پوچھ رہا ہے اپنے ابا جی سے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پھر پوچھا ان کے بعد؟ فرمایا جناب عثمان۔ میں نے چوتھی بار پوچھا تو فرمایا مولا علی۔
اور پھر ایک روایت کے اندر مولا علی آپ کا دور خلافت ہے، کوفہ کی جامع مسجد کے منبر پہ بیٹھ کے فرما رہے ہیں جو مجھے ابو بکر و عمر سے افضل جانے اس نے سارے صحابہ کے مقام کا انکار کیا۔ یہ ان کی باتیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ صحابہ کو بکواس کرتے نظر آ رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم مولائی ہیں۔ نا نا نا، یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا نا، کیونکہ حضور کی حدیث یاد ہے میرے آقا نے فرمایا میں نے رب سے مانگا ہے جن کو رشتے دیے ہیں جن سے کیے ہیں یا اللہ یہ جنت میں بھی میرے ساتھ رہیں، مجھے بتاؤ ابو بکر عمر عثمان و علی قیامت کے دن تو رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے، پھر بکواس کرنے والے کدھر جائیں گے؟ اس لیے ادب حضور کی ہر نسبت کا لازم ہے۔ اور سنو صحابہ کا عقیدہ کیا ہے، سبحان اللہ بولیے ذرا اونچی آواز۔ میرے رسول کی زوجہ محترمہ حضرت جویریہ، قبیلہ بنو مستلق سے ان کا تعلق ہے۔ حضرت حارث بن درار یہ صحابی رسول بعد میں بنے ہیں، قبیلہ بنو مستلق کے سردار ہیں۔ وہ نہ ہر وقت اپنے قبیلوں کو معاذ اللہ رسول اللہ کے خلاف بھڑکاتے رہتے اور ایک دفعہ تو پروگرام بنایا کہ مدینہ پاک پہ حملہ کریں۔ حضور کو پتہ چل گیا، صحابہ نے پہلے ہی صحابہ کو تیار کر کے فرمایا جو پروگرام بنا رہے ہیں ان کو وہیں جا کے لتاڑ کے بتا دو ہم محمد کے غلام زندہ ہیں۔ سبحان اللہ کہیں ذرا، یہ ہے یہ محمدی عقیدہ۔ اب حضور کے صحابہ جب گئے نا تو بہت سے وہ جنگ جیت گئے، بہت سارے قیدی بنا کے لے آئے، بعض علماء نے لکھا 1600 قیدی بن کے آئے۔ انہی میں سے حارث بن درار کی بیٹی بھی ہے، قوم کے سردار کی بیٹی، وہ آئیں اور انہوں نے رسول اللہ سے نکاح کر لیا، وہ حضور کی زوجہ بن گئی۔ ابھی تک حارث بن درار نے کلمہ نہیں پڑھا، آ کے حضور کی بارگاہ میں مدینہ پاک میں آیا، کہنے لگا حضور میری بیٹی آپ کے پاس آئی ہے اور انہوں نے آپ کے ساتھ نکاح کیا، ان کو میرے ساتھ بھیج دیں، میں ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے تو کوئی نہیں روکا ہوا، جاؤ ان کو بلاؤ اور لے جاؤ۔ جب آئین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئین تو حضور نے فرمایا ابا جی آپ کو لینے آئے ہیں جائیں، اور حضرت حارث بن درار جو بعد میں مسلمان بنے صحابی رسول بنے، آپ اپنی بیٹی سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں بیٹی آپ نے حضور کا کلمہ پڑھا، یہاں تو پیمن والے کپڑے پہننے پڑیں گے، یہاں تو کئی دن کھانا نہیں ملتا، اور آپ سرداری چھوڑ کے آ گئی ہیں، محل چھوڑ کے آ گئی ہیں، بادشاہیاں چھوڑ کے آ گئی ہیں، آپ نے جو تاریخی جواب دیا حضور کی امت کے لیے ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا ابا جی یہ بتا وہاں سرداری بھی ہے، وہاں بادشاہی بھی ہے، وہاں نرم بستر بھی ہے، وہاں عالی شان گھر بھی ہے، پر تمہارے پاس جناب محمد تو نہیں ہے نا؟ فرمایا سب کچھ پس رکھو، میں در مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا۔ اب بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اب جو بات ضروری ہے، صحابہ کرام کے پاس 1600 قیدی ہیں قبیلہ بنو مستلق کے۔ کتنے قیدی ہیں؟ 1600۔ کافر ہیں سارے، کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں۔ انہیں جب پتہ چلا نا حضرت جویریہ سے رسول اللہ نے نکاح کر لیا ہے اور قبیلہ بنو مستلق رسول اللہ کا سسرال بن گیا ہے، صحابہ نے فوراً 1600 سارے قیدیوں کو رہا کر دیا، اور کافروں کو جنہوں نے کلمہ ابھی تک نہیں پڑھا تھا، بعد میں بے شمار لوگ وہ کلمہ بھی پڑھ گئے۔ صحابہ کرام اور قیدیوں کو آزاد کر کے فرماتے ہیں اب جاؤ، اب تم قیدی نہیں رہ سکتے۔ کس لیے؟ فرمایا اب تم میرے حبیب کے سسرالی بن گئے ہو، رسول اللہ کے سسرال والے بن گئے ہو، اور ہمیں یہ گوارا نہیں رسول اللہ کا سسرالی قبیلہ ہو اور ان کو قیدی بنائیں۔ فرمایا جاؤ، آقا کے سسرالیوں کا ادب ہمارے اوپر لازم ہو گیا۔ حالانکہ یہ وہ ہیں جنہوں نے کلمے بھی نہیں پڑھے، وہ مجھے بتاؤ صحابہ کافروں کا بھی ادب کریں، یہ رسول اللہ کے سسرالی ہیں۔ ابو بکر تو رسول اللہ کا ڈائریکٹ سسر ہے نا، جناب عمر تو صحابی بھی ہیں اور سسر بھی ہیں رسول اللہ کے، اور ام حبیبہ رسول اللہ کی زوجہ ہیں، اور ان کے بھائی حضرت جناب امیر معاویہ رسول اللہ کے صحابی بھی ہیں اور رسول اللہ کے صالح بھی ہیں۔ اس لیے ان کا ادب امت کے اوپر لازم ہے، اور یہ تو صحابہ ہیں۔ میرے آقا کے حدیث مبارکہ فرمایا میرے امتیوں جس طرح کعبۃ اللہ کا ادب اور کعبۃ اللہ کے جنگل کا ادب امت پر لازم ہے، اسی طرح مدینے کا ادب اور مدینے کے جنگل کا ادب کرنا بھی رسول اللہ کی امت پہ لازم ہے۔ مدینے کے جنگل کا تعلق ہوا مدینہ سے، مدینے کا تعلق ہوا رسول اللہ سے۔ رسول اللہ نے فرمایا اس جنگل کا ادب
میری امت میں لازم ہے۔ کیا مطلب؟ مدینے کے جنگل کی لکڑیوں کا بھی احترام کرنا ہے، یہ لازم ہے، فرض ہے، ایمان ہے۔ کوئی مجھے بتاؤ مدینے کی لکڑیوں کا ادب لازم ہے، تو جو مدینے میں رسول اللہ کے ساتھ جناب ابو بکر و عمر لیٹے ہوئے ہیں ان کا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اگر ایمان بچا کے جانا چاہتے ہو تو رسول اللہ کے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا، ادب کرتے رہنا، یہی ضروری ہے۔ کوئی کس کا کیا مرتبہ ہے، صدیق اکبر کون ہے، فاروق اعظم کون ہے، حیدر کرار کون ہے، اور جناب ذو النورین کو ہمیں ان باتوں میں الجھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارا تو وہ عقیدہ ہے اگر حضرت بلال بھی آئیں تو جناب عمر کھڑے ہو کے کہتے ہیں جا سیدنا بلال اٹھو ادب کرو، ہمارا آقا بلال آ گیا۔ اس وجہ سے کہ رسول اللہ سے نسبت ہو گئی ہے، اس لیے۔ اور مولا علی فرماتے ہیں حل انا الا حسنۃ من حسنات ابی بکر، مجھے ابو بکر سے افضل کہنے والوں سنو، علی تو ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام ہے۔ یہ مولا علی کا عقیدہ ہے، علی ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کا، یہ مولا علی فرما رہے، ہم نہیں فرما رہے، اور ہم بھی نہیں کہتے، ہماری جرت کیا ہے، ان کا مقام اپنا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، اہل بیت صحابہ ازواج ان کا ہم ادب کرتے ہیں رسول اللہ کی وجہ سے، رسول اللہ کی نسبت درمیان سے ہٹاؤ تو کچھ بھی نہیں بتا۔ اب میں آخری بات معذرت کے ساتھ، وقت بھی زیادہ ہو گیا کہ بہت ضروری ہیں یہ چیزیں، لوگوں کی ایمان برباد ہو رہے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ چچا تو رسول اللہ کا ابو لہب بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، وہ دائمی جہنمی ہے، لعنتیں بھی ہر کوئی کر رہا ہے، ہم بھی کر رہے ہیں، قیامت تک ہوتی رہیں گی۔ چچا تو وہ بھی ہیں، ان کو کیوں نہیں مقام ملا؟ اس لیے کہ انہوں نے کلمہ پڑھ کے حضور کی غلامی نہیں کی۔ اب وہ چچا ہیں وہ جہنمی ہیں، اور ادھر جناب عباس ہیں، ادھر جناب امیر حمزہ ہیں، یہ کیوں عزتیں پا گئے؟ اس لیے کہ یہ حضور کی چھتری میں آئے ہیں، یہ مقام پا گئے ہیں، انہوں نے چھتری سے نکلے ہیں تو راندہ درگاہ ہو گئے۔ ہم نے جس کو بھی مانا ہے حضور کی وجہ، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔